اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 12 اکتوبر 2024 ہے اور MTA پر راہ خدا کی لائیو نشریات کے ساتھ جرمنی سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری یہ نشریات اگلے 4 پروگراموں کے لیے جرمنی سے پیش کی جائیں گی اور ہمیشہ کی طرح براہ راست ہوں گی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، راہ خدا کا ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم ان سوالات پر جو آپ کے ذہن میں ہیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ کے عقائد اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے۔ ہمارے اس پروگرام کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہم شروع میں ایک جو معین موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو بھی سوالات آپ کے اس پروگرام میں آپ ہمیں بھجواتے رہیں گے، ہم ان کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج آپ کے سوالات پر اور اس موضوع پر جس پر ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، جو علماء ہمارے ساتھ اس موضوع میں شریک گفتگو ہوں گے، ان میں مکرم و محترم راشد احمد صاحب ہیں اور اسی طرح مکرم و محترم رحمت اللہ بندیشہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ خدا تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف کسی نہ کسی نبی اور رسول کو بھجوایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں بھجوائے ہیں، اور ان پیغمبروں کا، ان رسولوں کا، ان انبیاء کا ایک بنیادی کام جو تھا وہ یہ تھا کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک رشتے کو قائم کیا جائے، خدا تعالیٰ کے ساتھ انسانوں کا تعلق ہو۔ ان انبیاء کی اگر ہم جو ابتدائی زندگی ہے اور بالخصوص جو دعوے سے قبل کی زندگی ہے، اگر اس زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان انبیاء نے دعوے سے قبل ان انبیاء کو ان کے زمانے میں ان کی قوم نے ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھا ہے، اور جب خدا تعالیٰ نے ان انبیاء کو نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا تو اس کے ساتھ ہی وہی قوم جو ان انبیاء کو ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھتی تھی ان کی مخالف ہو گئی، ان کے متبعین کی مخالف ہو گئی، اور صرف ان کے دعوی کو ہی نہیں جھٹلایا بلکہ انہیں جسمانی اذیتیں بھی دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف قسم کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور صرف یہی نہیں بلکہ نازیبا الفاظ تک استعمال کیے، اور اس سے جو ان کا ارادہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اس نبی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اور اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء آتے تھے جو خدا تعالیٰ کی نبوت سے سرفراز ہوتے تھے، ان انبیاء کا شعار یہ ہوتا تھا کہ اس اذیت اور صعوبتوں اور تکلیفوں اور اظہار ثانی کے باوجود بھی ان کا شعار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے صبر کی تعلیم دی ہے۔ ان کا شعار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے عفو اور درگزر کا معاملہ اختیار کیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑھ کر مثال ہمیں انبیاء کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ اسی موضوع پر ہم انشاءاللہ آج بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مختلف مذاہب ہیں دنیا میں، جو تمام کے تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ان میں اختلاف کی صورت میں جو مذہب کی توہین یا مذہب کے تقدس کی پامالی کی جاتی ہے اس کی سزا کیا بیان کی جائے، اس کی کوئی سزا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس تمام موضوع پر ہم انشاءاللہ ان پروگراموں میں گفتگو کریں گے۔ اور آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہی ہم جو آج کا پہلا سوال ہے وہ میں محمد احمد راشد صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی اور بالخصوص جو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اس میں آزادی پر بہت زور دیا جاتا ہے، تو اس پر اگر ہم مذہب کی توہین کے حوالے سے یا مذہبی تقدس کی پامالی کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کے متعلق آزادی رائے رکھتا ہے تو مذہب کے بارے میں وہ بات کر سکتا ہے، یا آزادی کو کوئی حدود ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آج کل یہ جو رجحان ہے کہ آزادی کے نام پہ میں جو مرضی کہتا رہوں، لیکن دوسرے
کو کچھ نہیں کہنے دیا جائے. یہ اصل میں دو طبقوں کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے. ایک وہ طبقہ جو اپنے آپ کو آزادی پسند کہتا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنے آپ کو مولوی یا دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اصل میں تو دیکھا جائے تو یہ دونوں طبقے ہی مولوی ہیں، کیونکہ مولوی کہتے ہیں تنگ نظر کو، جو کہتا ہے کہ میری آزادی جو ہے وہ غیر مشروط ہے، لیکن کسی اور کو آزادی نہیں کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا کہ اس قسم کی آزادی، جب آپ نظام فطرت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے قانون میں جو اللہ نے اس میں رکھا ہے فطری نظام میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی آزادی پورے نظام میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان اللہ کو مانے یا نہیں مانے الگ بحث ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے تجربے میں ہے وہ یہ کہ اس نظام قدرت میں ہر چیز کی آزادی کی ایک حد ہے. اگر وہ اپنی آزادی سے تجاوز کر جائے تو اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ کوئی تباہی ہو اور کچھ نہیں ہوتا. مثلا اگر چاند کہنا شروع کر دے کہ جی میں اپنی آزادی سے آگے بڑھ کے سورج کے والے کام کروں گا، سورج کے جو فیلڈ ہے اس میں مداخلت کروں گا، تو سوائے اس کے کہ تباہی آئے اور کوئی فائدہ نہیں ہونا. دل کہنا شروع کر دے کہ میں پھیپھڑوں کی جگہ کام کروں گا، یا پھیپھڑیں گے کہ ہم دل کے کام میں مداخلت کریں گے، تو اپنے دائرے میں تو ان کی آزادی ہے، لیکن جب دوسرے کے دائرے میں جائیں گے کہ اس کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ موت ہو کچھ نہیں ملے گا. مثلا ہمارے وجود میں یہ سیل کے ٹوٹنے بننے اور ٹوٹنے کا نظام ہے. اگر وہ اپنے نظام سے سیل جو ہے وہ بغاوت کر کے، وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے کوئی اور رد عمل اختیار کرے تو اس کے نتیجے سوائے کہ کینسر ہو جائے کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے یہ جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں اس رنگ میں، تو اس آزادی سے سوائے اس کے کہ تباہی ہو، سوائے اس کے کہ کینسر ہو اس معاشرے کو، اس فیملی کو، اور کچھ نہیں ملتا. اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کے حقوق بھی بتائے اور اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی بتائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب آپ صرف اپنے حقوق طلب کریں گے، حقوق کا مطلب آزادی، میری آزادی میری آزادی، تو اس کے نتیجے میں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں، اگر کوئی فرد، کوئی لیڈر، کوئی تنظیم صرف کسی خاص طبقے یا کسی خاص فرد کے حقوق پہ بات کرتی ہے اور اس کو اس کے فرائض کی طرف توجہ نہیں دلاتی، تو سوائے اس کے کہ فساد ہو کچھ بھی نہیں ملتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے کہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. اب توہین تو ویسے نا آزادی کے نام کے کسی بھی کی بھی توہین کرنا وہ تو ویسے ایک بہت بڑا جرم ہے نا. مطلب ایک غلط کام ہے، ایک جرم ان معنوں میں کہ مطلب اس کے اخلاقی طور پہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آزادی کے نام پہ کسی بھی نبی کی توہین کریں، کوئی بھی نبی ہو، تو اس کا نتیجہ سوائے عذاب الہی کو دعوت دینے کا اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی قوم کرے، خواہ وہ ماڈرن ترین قومیں کریں، خواہ وہ ترقی پذیر قومیں کریں، جو بھی کسی نبی کی توہین کرے گی جو قوم یا کوئی فرد، اس کو عذاب کو دعوت دے گی. یہی وجہ دیکھیں کہ حضرت امیر المومنین کئی سال سے مسلسل توجہ دلا رہے ہیں. مثلا بعض ممالک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تو حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے یہ بار بار توجہ دی کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے نتیجے میں عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات، وہ ممالک جو بڑے جناب امن اور کہ ہر طرف جہاں امن تھا لوگ اس طرح بھاگتے تھے، اب ان ملکوں میں ڈر ہے کہ یار کل کو کوئی تباہی آ جائے گی. تو اس وجہ سے کہا کسی بھی نبی کی توہین ہو، کسی بھی نبی کی، جو قوم کسی نبی کی توہین کرے گی وہ خدا کے عذاب کو دعوت دے گی، اس کا کچھ نتیجہ نہیں ملے گا. لہذا اپنی حدود میں ہر شخص کو رہنا چاہیے. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں کہ مولوی میں اور نبی میں فرق ہے. مولوی جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ جو بندہ میری طرح نہیں سوچتا، جو میرے عقیدے پہ نہیں ہے، اس کا گلا کاٹ دو. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا باقی نفسا کا اللہ یکون مومن، کیا تو خود کو ہلاک کرے گا؟ اس وجہ سے کوئی ایمان نہیں لاتے. لہذا جو شخص دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے وہ اس کے جس کی تربیت کرنی ہے اس کے دل کو زخم نہیں لگاتا، وہ اپنے دل کو زخم لگاتا، جس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے انبیاء نے لگائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر ایک آزاد ہے، اپنا ہر ایک کا دائرہ اختیار ہے، اس میں وہ آزاد ہے، لیکن اپنی اس آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء تو چلیں پھر بھی ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، کسی عام انسان کو بھی کوئی گالی دے یا کسی توہین آمیز الفاظ اس کے لیے استعمال کرے. چلو جزاکم اللہ، بہت شکریہ. تو رحمت اللہ صاحب، اگر ہم اس کو مذہب کے تناظر میں دیکھیں
تو بعض اوقات جب قرآن کریم میں بھی یہ ہے کہ دوسروں کو اسلام کی تبلیغ کرو، تو جب کسی کے ساتھ کوئی مذہبی اختلاف ہو جائے تو کیا اس چیز کو مذہبی تقدس کی پامالی یا مذہب کی توہین قرار دیا جا سکتا ہے، صرف جو اختلاف ہے؟ جزاکم اللہ، یہ تو انتہائی تنگ نظری ہوگی کہ ایک طرف ہمیں کہا جائے، جب ہم کہیں کہ میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں تو ظاہر جب میں کسی کو تبلیغ کروں گا، اپنے مذہب کی سچائی بیان کروں گا، تو دوسرا بندہ میرے مذہب کے بارے میں سوالات پوچھے گا، سوالات تبھی پوچھے گا نا جب سوال اٹھائے گا، تب جب وہ نہیں مان رہا تو پھر تو ساری کی ساری دنیا ہی توہین مذہب کے مرتکب قرار پا کے سزا گردن زدنی کے مرتکب قرار دی جائے، اس کو اس قسم باتیں نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی نبی آئے شروع سے لے کر اب تک ہر نبی نے تبلیغ کی، غیروں کی اکثریت نے نہیں مانا۔ حتیٰ کہ دیکھیں نا، آج سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے عیسائی ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو اسی لیے نہیں مان رہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں۔ تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ تو توہین کی بنا پر کیا ہر بندے کو ہم نے مار دینا ہے؟ یہ بڑا سمجھنے والا سوال ہے۔ اس سے بھی مزید اس بات کو سمجھنا ہو تو ہمیں قرآن کریم نے بعض بڑے ہی بنیادی اصول بتائے ہیں کہ جن کو ہم میزان بنا کر، جن پر اپنے دلائل کو حق میں یا خلاف جو بھی ہے ان پر پرکھیں تو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے۔ تو میں بھی ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم ناظرین کو اپنے وہ بنیادی آیات، وہ بنیادی اصول جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، وہ MTA کے سکرین پر وہ ساتھ ساتھ آیات بھی دکھاتے رہیں، اور جب ہم آیات دکھلا رہے ہوں گے اور MTA پہ وہ آیات نظر آئیں گی تو وہاں پہ 3 قسم کے تراجم بھی ساتھ نظر آئیں گے۔ یہ اس لیے ہم نے 3 تراجم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں ہمارے بر صغیر کے اکثر احباب وہ ہیں جو تینوں مکاتب فکر کو ماننے والے ہیں۔ مثال کے طور ایک بڑا فرقہ مسلمانوں میں سے اہل تشیع کا ہے، اس کا ہم ترجمہ آپ کو ساتھ دکھائیں گے۔ پھر مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ اہل سنت کا ہے، اس کے 2 حصے بڑے بنیادی طور پر، ایک ہیں جو امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کو ماننے والے ہیں، ان کے ترجمے کو ہم ساتھ دکھائیں گے۔ اسی طرح دیوبندی حضرات کا ترجمہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کا، وہ دکھائیں گے تاکہ جو ہم ترجمہ پیش کر رہے ہیں، جو تشریح پیش کر رہے ہیں، ناظرین یہ دیکھ سکیں کہ یہ خود یہ سب دوست مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے لا تظلمون ولا تظلمون، کہ پیمانہ ایک ہی رہنا ہے، نہ ہم نے ظلم کرنا ہے نہ ہم پہ ظلم کیا جانا ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ظلم کروں تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا کرے تو وہ ظلم کہلائے گا، ایک فعل میں کروں وہ ٹھیک لیکن وہی فعل کوئی دوسرا کرے وہ قابل برداشت نہ ہو۔ تو اگر ظلم ہے وہ دونوں کی طرف سے برابر ہوگا، اگر ظلم نہیں ہے تو پھر نہیں برابر ہوگا۔ لیکن اگر تبلیغ کرنی ہے، میں کہتا ہوں عیسائیت کا فلاں فلاں عقیدہ درست نہیں ہے تو میں اعتراض کروں تو وہ اگر توہین نہیں ہے تو پھر اگر میرے عقیدے پہ کوئی اعتراض کرے تو پھر وہ بھی توہین نہیں قرار پا سکتی۔ اسی طرح یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خاص طور پہ مخاطب کر کے کہ ہدایت دی کہ اے مسلمانوں تم دوسروں کے معبودان باطلہ کو گالی نہ دیا کرو۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو مخالف ہیں وہ بغیر علم کے، بغیر جانے تمہیں گالی دے گا، تمہارے اللہ کو گالی دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ میں کذالک زینا لکل امت عملہم، وجہ یہ ہے کہ ہر امت کو جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، وہ خوبصورت کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ یعنی وہ مانتا ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے تبھی وہ اپنے فرقے پر قائم ہے۔ اگر آج مجھے یقین ہو کہ میں جس عقیدے کو مان رہا ہوں وہ درست نہیں تو میں ظاہر بدل لوں گا۔ اگر دیوبندی حضرات جس دن انہوں یہ یقین ہو جائے کہ دیوبندی عقیدے میں جو تعلیمات درست نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے۔ تو فرمایا کہ زینا لکل امت عملہم، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر مسلک اپنے عمل کو درست مانتا ہے تبھی وہ اپنے عقیدے پر قائم ہے۔ پھر ہمیں حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تبلیغ کریں۔ تبلیغ کیسے کرنی یہ اہم سوال ہے۔ جب تبلیغ کریں گے ظاہر دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوگا، تو بحث و مباحثہ اسی بات کا نام ہے نا، میں نے اپنا آرگومنٹ پیش کیا، دوسرا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے عقیدے پر اعتراض کرے گا۔
تو کیا کرنا چاہیے؟ مثال رسول نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنا آرگومنٹ پیش کرو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہوئے، ہمیشہ کون سی دلیل پیش کرنی ہے؟ جو سب سے بہترین ہو۔ تو بھئی دلیل جب میں اپنی بہترین پیش کروں گا، مخالف بھی دلیل پیش کرے گا، وہ بھی اپنی بہترین دلیل پیش اگر میرے اس کے سوال کرنے پر توہین مذہب کا الزام لگے گا تو میرے سوال کرنے پر بھی توہین مذہب کا الزام لگے گا۔ خصوصیت کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ گفتگو کریں تو پھر ایک بات ہوتے ہیں عمومی دلائل، میں عمومی نہیں، عمومی دلائل میں سے آپ کے 10 دلائل ہیں، ان میں سے آپ جو سمجھتے ہیں کہ سب سے افضل ہے، بہتر ہے، اس کو استعمال کریں۔ خاص طور پر سورہ عنکبوت میں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، دیکھیں نا، اب اہل کتاب سے گفتگو و مباحثہ ہو تو جو سب سے بہترین ہے دلیل اس کو پیش کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے نا قرآن کریم سورہ مریم میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ابن مریم کا ابن اللہ کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے کا عقیدہ ہے، یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں زمین۔ تو بھئی یہ بظاہر عیسائیوں کے عقیدے کے موافق تو درست ہے، ہمارے نزدیک غلط ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ بیان کرنا ان کے نزدیک ان کی توہین قرار پا جائے اور گردن مارنا شروع کر دیا جائے تو کتنی خطرناک بات ہوگی۔ بلکہ یہ تو نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں تو اپنی دلیل بہترین پیش کریں۔ سورہ بقرہ میں لکھا ہے، عجیب بات ہے چیمہ صاحب، کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے، عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری خواہشات ہیں، عملاً نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زبردستی منہ بند کرا دو، نہیں، میں کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تو کہہ رہا ہے بھائی دلیل لاؤ اپنی اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی بندہ عیسائی کہتا ہے جی میرے نزدیک جنت میں جانے کا طریق یہ ہے کہ ابن اللہ کو ماننا ہے، اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ نہیں ماننا بلکہ خدا کا بیٹا ماننا ہے، اللہ تو کہتا ہے پیش کرو دلیل، پھر ہم اس کا رد کریں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے وسعت حوصلہ بھی کہ اللہ تو کہتا ہے آپ پیش کریں دلیل۔ بھائی جب کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کو بولنے سے بند کر دیا جائے، اس کا نعت کا بند کر دیا جائے، اس کا بوائیکاٹ کر دیا جائے، اس کو زبردستی تھپڑ مارے جائیں، سزا دی جائے، ہمیشہ کمزوری کی علامت ہوتی ہے علمی طور پر۔ اگر کوئی کہتا نہیں میرا دل کرتا ہے مارنا ہی مارنا ہے، تو قرآن کریم نے ایک مارنے کا طریق بھی بیان کیا ہے کہ یہ بھی آزادی، یہ عجیب کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میں نے مار کے ہی دوسروں کو اپنے دلائل سمجھانے ہیں تو میں مارنے کا ایک طریق بھی جاری ہے۔ سورۃ انفال میں لکھا ہے، یہ سورۃ انفال وہ ہے جس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا۔ غزوہ بدر میں سارے جانتے ہیں کہ دشمنان مارے گئے، چند مسلمان بھی شہید ہوئے۔ تو جب ساری فتح کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آج فتح ہوئی ہے یا آج جو دشمن مارے گئے ہیں یا آج مارے نہیں گئے، میں لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَةٍ وَیَحْیَىٰ مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ، کہ جو آج ہلاک ہو رہے ہیں نا، مارے جا رہے ہیں، ہلاکہ یہ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں۔ کیسے؟ بینہ، دلیل کے ذریعے۔ میں جس نے زندہ ہونا ہے، یحییٰ جو زندہ ہونا چاہتا ہے وہ کیسے زندہ ہوگا؟ بینہ کے ذریعے۔ اور جب وہ زندہ ہونا ہے جو پہلے ہی زندہ ہو چکے ہیں، یعنی دلائل کے ذریعے زندگی ہے، دلائل کے ذریعے موت ہے۔ اب دیکھ لیں سارے بزرگان غیر احمدی علماء نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں جو ہلاک ہو دلیل سے ہلاک ہو، جو جیے دلیل سے جیے۔ ٹھیک ہے بھائی دلیل سے زندہ کریں، دلیل سے ماریں۔ یعنی کہ اگر مذہب کے متعلق بھی بات ہوتی ہے، اس کے دوران اگر اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو ان تمام آیات سے جو آپ نے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مذہب کی توہین یا تقدس کی پامالی جو ہے وہ نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اختلاف ہونا ہے، اور اختلاف کی صورت میں ہی انسان صحیح راستے کی طرف پھر آئے گا، ورنہ جمود ہو جائے گا نا۔ دیکھیں ہر بندہ مثلا عیسائیوں کی طرف سے سب مسالک کی طرف سے پکا ہو جائے گا، جو ہمارے خلاف بات کرے گا اس کو مار دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل درست بات۔ تبلیغ ہی ختم ہو گئی، نبی آنے کا مقصود ہی ختم ہو گئی۔ چلیں، جزاکم اللہ، اس کے متعلق آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ تو راشد صاحب، ہم نے ابھی بات کی ہے اس بارے میں کہ اگر اختلاف ہے تو وہ بھی توہین نہیں کہلاتا،
تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ توہین کا مرتکب ہو گیا ہے. تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کریں کہ توہین پھر کس چیز کو کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن کریم نے تو اختلاف رائے کو کبھی بھی توہین قرار نہیں دیا جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے. اور قرآن کریم ابھی جیسے کہ بندیشہ صاحب نے قرآن کریم سے آیت پڑھی ہے، قرآن کریم تو بڑا کھل کے بار بار یہ بات کہتا ہے کہ وَهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو دلیل لے آؤ. ڈنڈا لے آؤ نہیں کہتے، کیونکہ دلیل جب ختم ہو جائے تو وہاں ڈنڈا چلتا ہے. جو بندہ ڈنڈا استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ اسلام کی طرف سے اگر کوئی استعمال کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اسلام پاس دلائل نہیں ہے، ڈنڈا ہے. تو قرآن کریم پہ ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو بار بار یہ بات کرتا ہے، مثلا ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو لے آؤ، دلیل لے کے آؤ. کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر کی بات ہی کوئی نہیں کہ جی تم نے کیونکہ توہین کر دی لہذا تمہیں میں نے قتل کر دینا ہے، تم نے فلاں کر دیا میں نے یہ سزا دینی ہے. جبر والی بات ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق آ گیا ہے، اب تم ماننے یا نہ ماننے پہ کہ ذمہ دار تم ہو، تمہیں یہ آزادی ہے، ذمہ داری بھی تمہاری ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے کہ کسی نے توہین کی کوئی ڈیفینیشن کرنی ہے اور اس ڈیفینیشن پہ سزائیں بھی ہونی ہیں، تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہر فرقہ اس کے مختلف عقائد ہیں اور وہ اپنے عقائد کو ہی حقیقت قرار دیتا ہے، سچ قرار دیتا ہے، حق قرار دیتا ہے. اور وہ اس قسم کے فتوے بھی جاری کرتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے توہین کا مرتکب ہو گیا. دیوبندی بھی کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، اہل قرآن ہیں وہ بھی کچھ اس کے کہہ دیتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں. بھی بات یہ ہے کہ توہین جو ہے وہ ہر ایک نے اپنی اپنی شریعت اور اپنی اپنی ڈیفینیشن بنائی جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کریم بڑا واضح کہتا ہے کہ دیکھیں دین میں کوئی جبر نہیں. آپ کی اگر ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اللہ کے حضور آپ جواب دیں ہیں، اس کی وہ غلط ہے، اس کی اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو وہ آپ کے دلائل وہ اللہ دیکھے گا کہ وہ واقعی وہ بات سچ بھی ہے کہ نہیں، ورنہ آپ کو اختیار نہیں ہے. دیکھیں قرآن کریم نے مثلا فرما دیا لکم دینکم ولی دین، کس کو کہا ہے؟ کفار کو. حالانکہ کفار نہیں، مشرکین کو. اور شرک کوئی ایسا دین تو نہیں جو الہی دین ہے، اللہ کی طرف سے تو نہیں آیا نا. کوئی بندہ شاید کہے جی نہیں یہ ہر دوسرے دینوں کا نہیں. شرک کو اللہ نے کہا ہے لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ولی دین، میرے لیے میرا دین. جواب دہی اللہ کے پاس ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کے رد میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں، وہ کسی اور چیز کے بارے میں اتنا نہیں ہے جتنا قرآن کریم نے شرک کے رد پہ زور دیا نا. پھر دیکھیں آپ پوچھتے ہیں کہ اچھا جی نافرمانی کسی حکم کی کیا وہ توہین کے دائرے میں آئے گی کہ نہیں؟ اگر ایسا ہو تو قرآن میں آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں کہ نبی انبیاء کی جو ہے وہ نافرمانی کی گئی. مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آئیے سورہ نوح کی آیت 22 ہے، قال نوح رب انہم عصونی، کہ اللہ میں انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. اب اگر اس کا سزا توہین قرار دینا، پھر اس کی سزا قرار دینا، یہ کوئی کسی کی ذمہ داری سزا نبی کی تھی نا. انہوں نے صرف اللہ سے دعائیں کی، بھرا ہوا ہے قرآن کریم کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے اس نافرمانی کے نتیجے میں یا اس نافرمانی کے فرما برداری میں بدلنے کے لیے یا ایمان میں بدلنے کے لیے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی. پھر دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی جو نافرمانی ہوئی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اس حد تک انہوں نے نافرمانی کی خدا نے حضرت یونس علیہ السلام میں وعدہ کر دیا کہ قوم پہ آ جائے گا عذاب. عذاب آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. قوم نے کچھ رجوع کیا، جب قوم نے رجوع کیا عذاب ٹل گیا. حضرت یونس علیہ السلام اس پہ کچھ تھوڑے بہت ہے وہ ان کے دل میں ہوا یار میں وہ واپس جاؤں گا تو قوم پتہ نہیں کیا کہے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کیونکہ تیری توہین کی گئی لہٰذا ضرور ان کو اب میں نے عذاب ہی دینا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ عذاب تو اللہ کا ہی حق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو توہین کرنے والے تھے اللہ نے ان کو کسی نہ کسی رنگ میں عذاب دیا. اللہ نے ان کو بھی چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تکن کا صاحب الحوت، یونس کی طرح نہیں بننا. ٹھیک ہے.
فصبر کما صبر اولو العزم، جس طرح اولو العزم انبیاء نے جیسے صبر کیا اس طرح تم نے صبر کرنا ہے۔ پھر قرآن حکیم تو اس حد تک کہ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ جی جو میری سوچ کا مالک نہیں اس کو اس کے توہین کا الزام لگا دیں، قرآن حکیم جو ہے وہ کہتا ہے کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، کہ دیکھو ہم کم از کم وہ جو ہمارے درمیان مشترکہ اقدار ہیں ان کی طرف آ جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا کیا توحید کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے، فرق تو ہے نا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کہو کہ یار تم نے توہین کر دی، کہ دیکھو جو دوسرے مذاہب میں بھی مشترک اقدار ہیں ان کے لیے کچھ کام تو مل کے کرو۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے بھی بات کی دوسرے ادیان کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ باوجود سے ان میں غلطیاں ہیں اور چیزیں ہیں، ان میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں توہین لگتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی میں ایک قدم آگے بڑھ کے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ دیکھیں تقوی کے کاموں میں تو خواہ ان کا جیسا بھی ہے قائد، لیکن کسی کی طرف سے بھی اگر تقوی کے بات میں تعاون مسئلہ تعاون کرو، لیکن جو برائی ہے، جو گناہ ہے، جو کیا کہتے ہیں عصیان ہے، اس میں تعاون نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ان کے غلط عقائد ہیں ان میں ہم نے تعاون نہیں کرنا، لیکن جو اگر اس کے باوجود ان کے بعد غلط عقائد کے باوجود اگر کوئی نیکی کی بات ہے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا تعاون کرو، یہ نہیں فرمایا کہ ڈنڈا پکڑ لو اور ان کے پیچھے چڑھ جاؤ۔ لہٰذا یہ جو سوال تھا کہ کیا نافرمانی توہین کے دائرے میں آئے گی، قرآن کی سے تو نہیں ثابت ہوتا کہ اس طرح مطلب ہے جس طرح یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا۔ حالانکہ نبی کی نافرمانی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کہ تم نے توہین کی لہٰذا تمہیں اب قتل کر دیں فلاں کر دیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ یعنی کہ ابھی تک جو جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو اس کو بھی توہین کے زمرے میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایک ہی دین میں ہوتے ہوئے کسی آپ حکم کی پیروی نہیں بھی کرتے تو اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب کی توہین ہو گئی ہے یا کسی نبی کی توہین ہو گئی ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ جس طرح اس کے ساتھ معاملہ کرے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک بنیادی فتوے کے لحاظ سے کوئی فتویٰ نہیں اس طرح سے جاری کیا جاتا۔ آپ یہ اگر ایسے شروع ہو جائے نا تو یہ تو پھر ایک تباہی ہی تباہی ہے نا۔ مطلب بریلوی کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، نور ہی نور تھے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں جی، ٹھیک ہے نا، ان کے اندر توہین وہ کر رہا ہے، اور جو سایہ نہیں مانتے ان کے اندر توہین وہ کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانی وغیرہ مانتے ہیں۔ تو اس کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر قتل و غارت ہی ہے اس کا نتیجہ۔ جزاکم اللہ۔ تو رحمت اللہ صاحب پھر اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی ہمیں ایسا ذکر ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ انبیاء کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کی توہین کی گئی ہے، یا لوگ جو اس زمانے میں رہتے تھے وہ انبیاء کے ساتھ کسی قسم کی توہین کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ چیمہ صاحب عجیب بات ہے، قرآن کریم نے دونوں قسم کے خیالات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو اجتماعی حیثیت میں بتایا کہ پہلے انبیاء جو گزرے ہیں قرآن کریم میں، جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی اجتماعی طور پر توہین کی جاتی رہی ہے۔ پھر بعض انبیاء کا خاص طور پہ نام لے کر اور ان کے جو ان کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کیے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور یہ بات تو سب کے علم میں ہی ہے کہ سابقہ انبیاء کے واقعہ کو قصے کہانیاں نہیں قرآن کریم میں بیان ہوئے، بلکہ یہ نصیحت کا سامان ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ یوسف کی آخری آیت میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، انبیاء سابقہ نبیوں کے واقعات میں تمہارے لیے عبرت کے سامان ہیں۔ جہاں تک میں نے بتایا کہ کچھ آیات میں قرآن کریم میں جب پڑھیں گے، ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ ویسی ہی اس قسم کے لوگوں نے توہین کی ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، اور قرآن کریم نے ہم آئندہ پروگرامز میں اس کو بیان بھی کریں گے، وہ سب کچھ سابقہ نبیوں کو کہا گیا ہے۔ کسی کو انفرادی حیثیت میں 2 باتیں کہیں گی، کسی کو 4 کہیں گی، بہرحال وہ چیزیں کہیں گئی ہیں۔ لیکن قرآن کریم سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ وائے افسوس بندوں پر کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کا، کانوا بہ یستہزئون،
اس کی استہزاء کرتے تھے، اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا مذاق کرتے تھے. تو نبی کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا مذاق کرنا یہ توہین نہیں تو اور کیا چیز ہے. پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. کہ عجیب بات ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس سے پہلے کبھی کوئی رسول نہیں ہے. الا قالوا، یہ جو سابقہ اقوام ہے یہ کیا کہتی تھیں؟ قالوا ساحر او مجنون. جو بھی ہے اس کسی کو جادوگر کہا، کسی کو کہا یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے. تو کیا کسی کو دیوانہ کہنا، پاگل کہنا، اس کے ساتھ استہزاء کرنا یہ توہین نہیں ہے؟ اسے ایک جگہ فرمایا کہ وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ تو سنت ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے یہ استہزاء کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، ہم میں سے کبھی کسی کو کہا جائے تم مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس کو توہین نہیں محسوس ہوتی. ہم میں سے کسی کے ساتھ استہزاء کیا جائے توہین نہیں ہے. تو بنیادی بات آگی کہ استہزاء جو ہے وہ بھی توہین کے زمرے میں شامل ہے. ان کو کسی کے نام رکھنا، غلط القاب استعمال کرنا. تو انبیاء کی کوئی معین مثالیں اس طرح سے ملتی ہیں؟ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی مثال اگر ہمیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. یہ عجیب بات ہے، ایسے یہ تو انبیاء اولو العزم انبیاء ہیں، ان کے بارے میں تو خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے قرآن کریم نام لے لے کر کے یہ کس قسم کی ان کے اقوام تھیں، ان کے قوم کے لوگ تھے کہ وہ نبیوں کی کس قسم کی توہین کرتے تھے. مثال کے طور پر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا، وقالوا مجنون وازدجر. نعوذ باللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کیا کہا گیا؟ مجنون، پاگل ہے، دیوانہ ہے، وازدجر، جس کو دھتکارا گیا ہوا، یعنی اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کی تذکرہ ہے سورہ مومن کی میں، راجل بہ جنہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کو جنون کی کیفیت ہے. یعنی ہمارے آج کسی کو کہا جائے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے تو سارا جہان اس پہ ہنسے گا. اس کی تو اگر کسی صحت مند کو، ٹھیک بندے کو کہا جائے تو اس نے اس پہ غصہ کرنا ہے، لیکن نبیوں کو کہا گیا ہے. پھر جی اس سے بھی آگے بڑھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک جگہ افسوس کا اظہار کیا گیا. انہوں نے کہا وما نراک اتباک، کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جن لوگوں نے مانا ہے ان کے بارے میں بھی استہزاء کیا گیا. کہتے ہیں آپ کو ماننے والے کون ہیں؟ اراذلنا، ہم میں سے جو نعوذ باللہ ذلیل ترین لوگ ہیں وہ تو آپ کو مان رہے ہیں، آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. گویا نوح علیہ السلام کو دھتکارا ہوا کہا گیا، مجنون کہا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ میں پاگل پن، جنونیت کی کیفیات ہیں. تو کیا یہ توہین نہیں تھی؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام کو کسی جگہ خدا نے کہا اب تلوار لے اور ان کی گردنیں اتارنا شروع کر دیں؟ نہیں، حضرت نوح نے خدا کے حضور گریہ آزاری کی، جس کا ابھی مختصر تذکرہ راشد صاحب نے کیا بھی ہے. تو خدا تعالیٰ نے پھر اپنا فضل حضرت نوح علیہ السلام کے لیے نازل کیا جو دوسروں کے لیے بار العذاب تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تک تذکرہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دھمکیاں دی گئی ہیں کہ ہم نے آپ کو رجم کا، ایک تو ہے زبانی توہین کرنا، وہ تو الگ بات ہے. پہلے دھمکیاں دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی توہین کے ساتھ تکلیف جسمانی، پھر تکلیف کو بھی اگلی سٹیج تک آگ میں ڈالنے تک گئے ہیں. مثال ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ. حضرت ابراہیم کا جو چچا تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا اپنے کاموں سے تو رجم کیا جائے گا، اس سے کم کچھ نہیں ہو سکتا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک اور جگہ آیا ہے کہ جب وہ بت وغیرہ توڑ دیے گئے تو انہوں نے کہا اچھا اب فائنل ہو گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم. پھر انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکو، جلاؤ، اور آگ میں حضرت ابراہیم جلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے معبودوں کی
مدد ہوگی. ہم، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کام کرتے تھے، دشمن اسلام، دشمن صداقت، آج کل بعض نام کے محبت کرنے والے وہ بجائے اسلام کی سنہری تعلیمات پر عمل کرنے کے اسلام کے صداقت کے دشمن والے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے 2 انبیاء کا بھی ذکر کیا. ابھی ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کریں گے، جس میں بنیادی طور پر یہی بات آتی ہے کہ تمام انبیاء کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا گیا، ان کی توہین کی گئی. تو اسی سے محمد احمد راشد صاحب یہ سوال پھر اٹھتا ہے کہ کیا کسی نبی نے جو اس کی توہین کی گئی ہے اس پر کبھی کسی کو سزا بھی دی ہے؟ بات یوں ہے جی کہ ایک تو بنیادی اصول قرآن حکیم نے بیان کر دیا سورہ یاسین میں کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ہر نبی کے ساتھ ٹھٹھا ہوا. اب ان انبیاء میں وہ بھی تھے جو بڑے جلال والے تھے، جن پاس اقتدار تھا، طاقت تھی. قرآن حکیم نے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا کہ اس نے استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، توہین کرنے والوں کے ساتھ اس نے یوں سلوک کیا، اس نے اس طرح گرفت کی. مثلا ایک مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری صورت قرآن حکیم میں موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے قتل کا ارادہ کیا، پھر وہ بہرحال انہوں نے ان کو غلام بنا کے بیچ دیا. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام پہ ایک زمانہ آیا کہ وہ عورتوں نے آپ کے خلاف ایک سازش کی. اب یہ ساری حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین تھی نا جی. پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اور اقتدار بھی ایسا کہ وہ جو اس زمانے کا فرعون تھا، جو حکمران تھا، اس کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے کوئی قابل بندہ بھی نہیں تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے اگر یہ کوئی یہی تھا کہ نبی کی توہین کی کوئی سزا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عمل کرنا چاہیے تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ اپنے بھائیوں سے کوئی انتقام لیا، نہ ان عورتوں سے کوئی انتقام لیا، اقتدار میں ہونے کے باوجود. بلکہ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم کہا، آپ نے ان کو معاف کر دیا سب کو. اس طرح دیکھیں حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ حضرت سلیمان پہ جو الزام لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد تو فرمایا، وما کفر سلیمان، سلیمان کافر نہیں تھا. اور الزام لگانے کو والوں کے بارے میں نہیں کہا کہ سلیمان نے پکڑ لی تلوار اور ان کے جناب گردنیں اڑا دی. ایسا واقعہ نہیں ہوا. اگر ہوتا تو قرآن حکیم ذکر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ بڑے جلالی نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ ذکر تو کیا کہ غلطی سے ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا، لیکن یہ کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی انہوں نے توہین کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے مومنو ان لوگوں جیسا نہیں بننا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی، جنہوں نے ان کو اذیت دی، جنہوں نے ان کی توہین کی. یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب حضرت موسیٰ کی بڑی توہین ہوئی، لیکن کسی جگہ ذکر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی انسان تھے کہ انہوں نے جی پکڑ کے اپنے مخالفوں کو کہ میری توہین کی، وہ ان کو کیا کہتے ہیں قتل کر دیں. مثلا وہ سامری تھا، کیا آپ نے اس کو قتل، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ نے جب حضرت موسیٰ کی توہین ہوئی ہے تو اللہ نے کیا گیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برات کے سامان کی ہیں. یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ شروع سے اپنے انبیاء کے متعلق کرتا رہا ہے کہ مخالفین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے اوپر مختلف الزام لگاتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ انبیاء کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی برات کے سامان کرتا ہے. کسی جگہ یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ نبیوں نے پھر آگے جو ہے وہ ان کو کچھ سزائیں دینی شروع کر دی. مثلا دیکھیں حضرت کیا کہتے ہیں ہود علیہ السلام جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وہ قوم ہود کی طرف آئے کہ وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، کہ یہ جو عاد قوم ہے اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی. اور اس نافرمانی کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جی وہ پھر انہوں نے قتل و غارت جو ہے نبیوں نے شروع کر دی یا کوئی سزا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا، جو نتیجہ نکلا اس کا نا، وَاتَّبَعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور لعنت ان کے اوپر پڑ گئی اس دنیا میں بھی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ،
अला बोदन लिआदिन कौम हूद, कि हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम आद थी उसके लिए तो फिर फटकार ही है, ठीक है ना। ये नतीजा निकला है उस तौहीन का जो अपने नबी की करते रहे। इस तरह देखें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को समूद की कौम की तरफ जो भेजा गया, पता ही वो कहाँ जो है जो वाक़या जो हुआ, तो उसके नतीजे में भी हजरत हूद ने तो कोई कत्ल नहीं किया, हजरत हूद ने तो कोई सजाएं नहीं दी, दुआएं की हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल अभी मतलब बताई गई है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम देखें, हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी कौम ही नहीं घर वाली भी नाफरमान थी। बाहर जोर नहीं चलता था तो बीवी पे तो चलता था ना, वो तो कमजोर थी, उसको तो कत्ल शत्ल कर सकते, सजा को बदनी तौर पे कुछ ना कर सकते थे, कुछ नहीं किया, दुआएं की हैं। हाँ अल्लाह ने पकड़ लिया तो अलग मसला है, अल्लाह ताला ने कुछ सजा दे दी, वरना हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तो कुछ नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे आ जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला की गवाही मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है व बिकुफ्रिहिम व कौलिहिम अला मरियम बहतान नज़ीमा, हजरत ईसा की पैदाइश पे ही उन्होंने बहुत बड़ा जो गंदा इल्ज़ाम लगा दिया उनकी वालदा पे, ठीक है। और ये भी हजरत मरियम पे भी असल में जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो दोनों ही की तौहीन थी। एक अल्लाह ताला की जो मुक़द्दस वलीउल्लाह खातून यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उनकी भी तौहीन और हजरत ईसा की भी तौहीन, दोनों की तौहीन है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उन लोगों ने हजरत ईसा के बारे में एक तो वो इल्ज़ाम लगाया, दूसरों का व कौलहिम इन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया, यानी तहकीर के रंग में उन्होंने बात की। कौन? वो रसूल अल्लाह जो अल्लाह का रसूल बना फिरता था। अब देखें हजरत ईसा ने तो चाहते तो अपने हवारियों को कह तो सकते थे ना कि ये जो बातें कहें दो चार को तो कत्ल करो ना, क्योंकि तौहीन की एक सजा है, यानी इन लोगों को अगर ऐसा होता तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने वही तरीके इख्तियार किया। हाँ जो 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 अंबिया करते थे। हाँ जब चर्च उनके नाम पे इक़्तिदार में आया, उनमें मौलवियत आई, तो उन्होंने वही काम किया जो आज ये लोग कर रहे हैं ना, जो कहते हैं कि जी तौहीन की सजा ये है, तौहीन की सजा। उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, उन्होंने हजरत इस्लाम के मुखालिफिन के साथ ये सब कुछ किया। फिर देखें अल्लाह ताला जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए क्या फरमाता है, कालल मलाउल्लज़ीन नस्तकबरु मिन कौमिही लनखरुजन्ना का या शुएब वल्लज़ीन आमनु माक मिन करियतना और ला तऊदुन्ना फी मिल्लतिना, क्या शुएब हम वो धमकियां दी, अब नबी को धमकी देनी ये तो पक्की बात है, बहुत बढ़िया है, उसकी तौहीन है ना, नबी को धमकी दी जा रही है। वो कहते हैं जी हम तुम्हें भी यहाँ से मुल्क बदर कर देंगे, तेरे मानने वालों को मुल्क बदर कर देंगे। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का तो कोई ऐसा वो रद्द अमल नहीं था जो कि जी गोया कि उनको कुछ सजा दी जाएगी, बदनी की सजा है। अल्लाह ताला ने उनका जो अंजाम बताया उस कौम का, फरमाया फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, उनको आके ज़ल्ज़ले पकड़ लिया, खुदाई अज़ाब ने पकड़ लिया। तो ये वो बात है जो मैंने बिल्कुल शुरू में की थी कि जो कौम भी कोई भी कौम हो खुदा के किसी भी नबी का इस्तेज़ा करे, उसकी तौहीन करे, वो अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है, जल्द ब या देर उसे अल्लाह का अज़ाब पकड़ता है। और इसी तरह अल्लाह ताला जो है उसने फरमाया वालाकद कुज़्ज़िबत रुसुलुम मिन क़ब्लिक फ़सबरू अला मा कुज़्ज़िबू व ऊज़ू हत्ता अताहुम नसरुना, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उससे पहले जो अंबिया हैं उनके साथ ठट्ठा हुआ, उनकी तौहीन, उन्होंने सब्र किया यहाँ तक कि हमारी मदद आ गई। तो उस ठट्ठे के बाद अल्लाह की मदद ही आती है, जो नबी की मदद होती है और दूसरों के लिए वो ठट्ठा करने वालों का अज़ाब होता है। तो इसलिए ये जो सवाल था कि जी किसी नबी ने तौहीन या अज़ियत पर कोई सजा दी या नहीं, तो मेरा ख्याल इतना जो होगा भी ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी बात की है, तो इंशाल्लाह आपकी हयात मुबारका से भी हम उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। लेकिन रहमतुल्लाह साहब, ये खालिदा राना साहब आए हैं, उनका सवाल भी एक दिलचस्प हैसियत रखता है कि अभी मोहम्मद राशिद साहब ने तमाम अंबिया का जिक्र किया, तो वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो बानी जमात अहमदिया हैं, उनके हवाले से पूछती हैं कि उन शरीर मौलवियों की क्या सज़ा होगी जो हमारी तबलीग के दौरान हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तौहीन करती हैं। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया की शक्ल में हुई है, तो जो सज़ा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शहीदों की बयान की है वो वही होगी। कुरान करीम में बयान किया है कि सूरत हजर में कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہم تیری طرف سے ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے آخر میں ہی فرمایا گیا ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو جس طرح کی جو گندہ دہنی کرتے ہیں، جس طرح کی جو گندی باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل شدید صدمہ محسوس کرتا ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو ایسی صورت میں خدا تعالیٰ کی مزید حمد و ثنا کرنی چاہیے اور سجدہ گزاروں میں سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ظاہری طور پر ہمیں یہ ہدایت ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متابعین کو ہدایت تھی کہ تمہیں آزمایا جائے گا، پھر جو خاص طور پر اہل کتاب و مشرکین وغیرہ ہے، ان سے آپ لوگ بہت سی ایسی باتیں جو انتہائی تکلیف دینے والی ہے سنو گے، تو کیا کرنا ہے؟ میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ پرہمت کاموں میں سے ہے۔ دوسری جگہ ایک جگہ قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ جب اللہ کی آیات کی استہزاء کی جا رہی ہو تو ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، تو اس وقت ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری طرف سے تو ان لوگوں کے حق میں دعا ہے کہ یہ اپنے برے افعال سے باز آ جائیں۔ اگر اپنے برے افعال سے باز نہیں آئیں گے تو انا کفیناک المستہزئین کے مطابق خدا تعالیٰ خود ان سے نپٹے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی قسم کے جسمانی حملے کرنا شروع کر دیں۔ کہ ہمارا طریقہ کار وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار کیا اسی کے مطابق ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ تو راج صاحب، یہ وسیم صاحب ہیں، وہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں سوالات بھی لیں گے، تو وہ ارتداد کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی اپنے دین کو چھوڑ جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ارتداد کی سزا کے بارے میں بیان کر دیں، یعنی کہ ہم توہین کے بارے میں تو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی ارتداد کا مرتکب ہوتا ہے تو ارتداد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے یا تیسرے شخص کے بارے میں اعلان کرے کہ وہ جو مرتد ہو گیا۔ ارتداد یہ ہے کہ خود اپنے پاؤں کے بل پیچھے لوٹ جائے، خود اعلان کرے کہ میں اس دین کو چھوڑ رہا ہوں، میں دین اسلام کو چھوڑ رہا ہوں یا فلاں دین کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ مرتد ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے تو اس بارے میں بار بار بے شمار آیات ہیں کہ دین میں، جیسے ہم نے پہلے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل جاء الحق، کہ حق آ گیا، اور اس کے نتیجے میں فرمایا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، کہ جو چاہے وہ ایمان لائے اور جو چاہے وہ انکار کرے۔ تو ارتداد کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے پھر کافر ہو جائے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو جائے، تو یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لائے کافر ہو جائے اس کا کانٹا اتار دو، اس کی گردن اتار، یہ نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایسے بعد میں مولویوں نے گھونسلے بنا لیے۔ قرآن کی میں کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ ایمان لانے کے بعد کوئی کافر ہو جائے تو اس کی گردن اتار دو۔ کیا کہتے ہیں، وہ قرآن کی میں آتا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ صبح ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو، اور کرتے بھی تھے، ویسا کرتے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گردنیں نہیں اتاری، ٹھیک ہے، نہ صحابہ نے اتاری ہیں۔ تو اس لیے مختصر یہ کہ ٹائم کی مناسبت سے کہ قرآن کریم میں ارتداد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ انسان جس طرح دین میں یعنی دین اسلام میں داخل ہونے پہ آزاد ہے، اسی طرح دین اسلام کو چھوڑنے پہ بھی آزاد ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا، بعد کے زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ ہاں، بعض حربی کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ارتداد اختیار نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی، یا جنگ پہ لوگوں کو اکسایا۔ ان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، وہ جنگ کی سزا تھی، وہ فتنہ اور فساد برپا کرنے کی سزا تھی، اور وہ صرف قرآن کی دنیا میں ساری میں یہی آج بھی یہ سزا ہے، پہلے بھی سزا تھی۔ عربوں کے جو رواج تھا اس کے مطابق تو بنتی یہ تھی نا کہ اگر کسی نے اس کی شرارت کیا تو قتل۔ اب یہی وجہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو آپ نے وہ کفار سے پوچھا کہ مجھ سے کیا کس سزا کی توقع رکھتے ہو؟ اب وہ تو سارے ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے قواعد کے مطابق جو ان کے رسم و رواج تھے، ان کی سزا قتل کے سوا کچھ بنتی ہی نہیں تھی۔
انہوں نے کہا جی جو بھائی بھائی سے رکھتا ہے، مطلب وہ جو ساری عمر مخالفتیں کرتے ہیں، اذیتیں دے، وہ اس دن بھائی بننے کے تیار ہو گئے. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ لا تسریب علیکم انتم الطلقاء، تم کوئی گرفت نہیں ہے، تم سارے جو ہیں وہ تم آزاد ہو. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو عرب کے رسم و رواج کے مطابق ان کے لیے غیر متوقع چیز تھی. اس کا یہ اثر ہوا کہ وہ سارے کے سارے مطلب ہے وہ ایمان لے آئے، اور اس کی مثالیں بڑی موجود ہیں. حضرت اکرمہ وہ بھاگ گئے، پہلے یہ سمجھ انہوں نے یہ تو ہو نہیں سکتا نا، میرے جیسے کو رسول اللہ معاف کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم میں ارتداد کی کوئی ایسی سزا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں سوائے کہ حربی تھا تو وہ تو اس کی جنگ کی وجہ سے قوانین وہ بالکل اور چیز ہے. جو شرافت سے اسلام کو چھوڑ گیا اس کی کوئی سزا نہیں. اور آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ لکم دینکم ولی دین. تو اگر صرف یعنی کہ اگر چھوڑنے پر قتل کی سزا یا کوئی بھی سزا ہوتی تو یہ نہ فرمایا جاتا کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، بلکہ یہ ہونا چاہتا کہ میرا دین ہی ہے. شرک، وہ دین بھی ان کا شرک دین، یہ نہیں کہ کوئی وہ توحید پرست دین تھا، دین بھی شرک ہوتا نا. بالکل درست ہے. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. تو رحمت اللہ صاحب، ہم اپنے اسی موضوع کی طرف دوبارہ واپس لوٹتے ہیں. ہم نے ذکر کیا کہ انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا گیا، ان کی توہین کی گئی. تو یہ بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر پھر سزائیں بھی دی جاتی ہیں. تو ہم نے تو بنیادی طور پر یہ بات کی ہے کہ کسی کی کوئی سزا نہیں ہے، خدا تعالیٰ کا معاملہ الگ ہے جو وہ اپنی اس قوم کے حوالے سے کرے. تو کیا اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس پر سزا کا فیصلہ کون کرے گا کہ کسی کو جو توہین کا مرتکب ہوا ہے اس کو سزا دی جائے؟ دیکھیں چیمہ صاحب، یہ تو بات بعد میں آئے گی کہ فلاں توہین کا مرتکب ہو گیا ہے اس کو سزا دی جائے. پہلے تو اس چیز کا فیصلہ ہوگا نا کہ توہین ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ تفصیل راشد صاحب نے پہلے بتائی ہے کہ توہین کہیں گے کس چیز کو، کیا چیز توہین ہے کیا نہیں، یہ اصل سوال ہے. اور جنہوں نے توہین کی سزا قتل بیان کی ہے انہوں نے پھر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی توہین قرار دیا ہے کہ الامان والحفیظ. مثال کے طور پر جو دو معروف کتابیں ہیں جن میں بنیادی مضمون یہ بیان ہوا، اور انہی دو کتابوں سے اخذ کر کے جو آج کل کے جتنے مولوی وہاں سے یہ ساری روایات بیان کرتے ہیں. ایک ہے امام ابن تیمیہ کتاب الصارم المسرور علی شاتم الرسول، کہ تلوار اس بندے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ شاتم ہو. دوسری قاضی ایاز کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، کہ یہ دو کتابیں بنیادی طور پر ان میں جو مثالیں دی گئی ہیں. مثال تو میں مثال آپ کو بیان کرتا ہوں. الشفاء میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے یتیم پوتے تھے، اس کو بھی سزا ہے. پھر وہ حقیقتاً تھے. تو اس لیے پہلے تو یہ توہین ہے کیا. ابھی راشد صاحب نے کئی مثالیں دی. دیکھیں توہین نافرمانی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز سب سے پہلے قابل مواخذہ ہے قیامت کے دن، جس کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ ہے نماز. نماز کے بارے میں یہاں تک فرمایا ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بعض روایات میں فقد اشرک، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتا ہے مشرک ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کی ہے نا. اب امت محمدیہ میں سے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر شدید انذار کے باوجود نماز نہیں پڑھتے، تو کیا یہ نعوذ باللہ حضور کے فرمان کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں؟ نبی کے نافرمان توہین کے مرتکب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے دو نمبری نہیں کرنے، رشوت نہیں لینی، رشوت نہیں دینے. تو جو مسلمان رشوت لے رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، وہ توہین کے مرتکب ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا سب کی گردنیں اتار دیں گے؟ حتیٰ کہ پاکستان وغیرہ میں وہ تو جہاں تک بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اب 1000 میں سے، مودودی صاحب نے لکھا تھا کہ 1000 میں سے 999 یعنی آؤٹ آف 1000 صرف ایک جو ہے نا وہ مسلمان ہے، باقی 999 تو صرف نام کے مسلمان ہیں. اور راما اقبال یہی کہتا تھا کہ بھائی تم سب کچھ ہو، یہ بھی بتاؤ مسلمان بھی ہو، یہود نصارہ سب کچھ ہو، تو بھائی یہ کیا نافرمانی، یہ توہین نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے مطابق عمل کرو،
जो नहीं कर रहा तो क्या वो नाफरमानी नहीं है, तौहीन नहीं है? फिर दूसरा हिस्सा ये है कि तौहीन करनी है, अगर हुई है तौहीन, तो इस तरह राशिद साहब ने इसकी तरफ इशारा किया कि जो नजरियात देवबंद हजरात के हैं, जाहिर है उससे इख्तलाफ करते हैं बरेलवी हजरात। जो तशरीह कुरान करीम की, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जहाँ दीगर इसासी कुतब जो इस्लाम की हैं बुजुर्गान की, उनकी तशरीह के मुताबिक जो उनके नज़रियात हैं बहरहाल उससे मुख्तलिफ हैं जो बरेलवी हजरात के हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस वगैरह, इन सब के नज़रियात तालीमात के मुताबिक बिल्कुल जुदा हैं जो अहले तशय्यो के हैं। तो सब के नज़दीक एक दूसरे वाले तौहीन ही करते हैं। वो अजीब बात है, जो आपस में मुनाज़रे भी इस पे करते हैं कि तौहीन का इर्तिकाब करने वाला कौन, देवबंदी गुस्ताख रसूल या बेलवी गुस्ताख रसूल, सहाबा के गुस्ताख कौन है? तो भाई बचता ही कोई नहीं है तौहीन करने वाला। आखिरी बात ये कि फिर अगर तौहीन हो गई है, सब चलो मान लिया, सजा कौन देगा? अल्लाह के रसूल ने अपनी कुरान करीम में या हदीस में बताया कि मैं फलां बंदे को अथॉरिटी देकर जा रहा हूँ कि मेरे बाद तौहीन की वो फलां बंदा सजा दिया करेगा। अगर तो कोई आयत है बता दें कि फलां आयत में लिखा है कि हमें ये इख्तियार हासिल है कि देवबंद मकतबा फिक्र वाले वो सजा दिया करेंगे, बरेलवी मकतबा फिक्र वाले वो सजा दिया करेंगे, अहले हदीस मकतबा फिक्र वाले सजा दिया करेंगे, अहले तशय्यो सजा दिया करेंगे। अगर तो कोई आयत है जिसमें लिखा हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर दीन मुकम्मल होने के बाद अपनी तरफ से जायद कैसे करते हैं? ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। हम प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आरिफुज़्ज़मान साहब का एक सवाल है, वो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। उसका अगर आप मुख्तसर जवाब दे दें कि वो उन्होंने एक ही सवाल के अंदर उनके 2-3 सवालात हैं, उसमें से मैं एक को ले लेता हूँ। वो पूछते हैं कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक कौन किस पर कुफर का फतवा दे सकता है? यानी कि वही सजा का जो अभी हम जिक्र कर रहे थे उसी का आगे है कि अगर किसी पर कुफर का फतवा देना हो तो वो किसको इख्तियार हासिल है कि किसी पर कुफर का फतवा दे? नहीं भाई, कुरान करीम ने हमें इख्तियार दिया ही नहीं है। हम तो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी एक खास बात को, एक खास नुक्ता निगाह को नहीं मान रहा, तो वो कोई दूसरा उसको कहता है मैं इसको नहीं मानता, तो फिर हम कहेंगे कि फलां बंदे ने इनकार कर दिया है इसलिए वो खुद इकरार कर रहा है मैं नहीं मानता, तो काफिर है। और अजीब बात है, बल्कि इससे और बात समझने वाली है कि जो कुफर है ना, ये असल उस वक्त काबिल एतराज है कि किस चीज का काफिर हैं आप। देखिए ना, हत्ता के अगर तागूत कहते हैं शैतान को, अल्लाह ताला तो कहता है हर मोमिन जो है वो तागूत का फमन यकफुर बित तागूत, यानी कुफर तागूत का है तो कोई मसला नहीं। कुफर अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तो मसला ही मसला है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि लगता है आजकल के हालात के बारे में बताया था, फरमाया कि अगर कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर कहता है तो 2 में से 1 बहरहाल फिर काफिर हो जाता है, अल्लाह के रसूल के फतवे के मुताबिक, हमारे फतवे के मुताबिक नहीं। मैं जहाँ तो जिसको काफिर कहा गया है वो काफिर है तो फिर ठीक है बात। अगर जिसको काफिर कहा गया वो काफिर नहीं है तो फिर जिसने कहा है कुफर वो काफिर है। ये बात असलम सालिस रहमतुल्लाह ने 1974 की असेंबली में बड़ी खोल कर समझाई। ठीक है, हुजूर कई दिन तक इस पर बहस चलती रही तो समझ नहीं, उन भोले बने हुए थे, समझ नहीं आ रही थी। कहते थे मतलब वो हुजूर से कहलवाना चाहते थे कि आप कह रहे हैं फलां हम काफिर हैं। फरमाया मैं नहीं कहता, वो जिसने कहना था वो पहले कह चुका। मैं तो उस अल्लाह के रसूल का फरमान पढ़ के सुनाता हूँ कि हम हैं मुसलमान और हम हर उस तारीफ के मुताबिक मुसलमान है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान की है। तो अल्लाह का रसूल ये कहता है कि अगर कोई मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर हो जाता है। ठीक है, हम फतवा नहीं दे रहे, फतवा किसका चलेगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। तो हम इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं नाजरीन। आज हमने तौहीन के हवाले से बात की, मजहब की तौहीन हो या अंबिया की तौहीन हो। हमने देखा कि जो इस्तेहज़ा जिसका जिक्र खुदा ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है वो सारा तौहीन के ज़ुमरे में ही आता है। आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इसी मौजू के तसलसल को आगे बढ़ाएंगे और इस पर बात करेंगे कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से हमें क्या कोई ऐसी मिसालें मिलती हैं जिसमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई हो और उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर क्या रद्द अमल दिखाया, क्या आपने अफ़्व दरगुज़र से काम लिया या किसी को सज़ा दी या सहाबा में से किसी को किसी की सज़ा पर मुकर्रर किया। तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे।
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہزار ہزار شکر اس خداوند کریم کا ہے جس نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو خدا دانی اور خدا ترسی کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی نظیر کبھی اور کسی زمانے میں نہیں پائی گئی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ اسی راہ ہدا کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.